معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے ہم سب کو مالا مال کیا اور ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشی۔ فللہ الحمد ولہ شکر۔ محترم سامعین، آپ اگر دنیا پر غور کریں گے، دنیا کی ساری چیزوں میں یقینی طور پہ آپ کو اختلاف ملے گا، چاہے وہ دنیا کی چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہو یا پھر دنیا میں دینی اعتبار سے آپ دیکھیں، ہر اعتبار سے آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ ایک ہی چیز ایسی ہے جس کا دنیا میں جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، سب لوگ اس پہ متفق ہیں، اور وہ چیز ہے موت۔ موت ایسی چیز ہے، آج تک موت میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، مبتدع ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو موت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں بھی یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، کب مرنا ہے یہ گارنٹی نہیں، لیکن مرنا ہے یہ یقین ہے۔ تو جب ہم کو یہ یقین ہے کہ مرنا ہے، پھر ہم اتنے غافل کیوں؟ جب ہمیں یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کیوں؟ ہمارا تعلق مساجد سے کیوں نہیں ہے؟ ہمارا تعلق قرآن و احادیث سے کیوں نہیں ہے؟ ہمارا تعلق علم اور اہل علم سے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو دائمی زندگی سمجھ رکھا ہے۔ تو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونی۔ تو جب معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، یہ پوری کائنات جو اللہ نے پیدا کیا یہ فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، جب مریں گے تو ایک ہی بات ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ایک ہی بات پہ غور کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی فکر آپ شب و روز میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں۔ انسان اگر ہر روز موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، آخرت کی فکر کرے اور دیکھے کہ ہمارے دامن میں آج دن بھر میں کتنی نیکیاں آئیں اور ہم نے کتنے گناہ کمائے، آخرت کی فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پہ آپ کے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، آپ کا دل یقینی طور پہ نرم ہوگا اور آپ اپنے تعلقات کو مساجد سے، مدارس سے، علم سے، علماء سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے، اور جو ایسا تعلق جوڑ لے گا یاد رکھیے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جی، اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 185، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے دنیاوی زندگی بسر کرنے والے انسان، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں باخبر کیا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سرزمین دنیا میں جتنی ذی روح ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنی اشیاء ہیں اس روئے زمین پر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح ڈالا ہے، جان ڈالی ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی نہیں کہ آپ زندہ ہیں، کھائے پیے مر گئے، اللہ تبارک و تعالی آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا، بلکہ دنیا میں آپ نے جو کمائے ہیں، دنیا میں آپ کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ان ساری نیکیوں اور برائیوں کی جزا اللہ کل قیامت کے دن ضرور بھی ضرور دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن انہی اعمال کے بدلے تمہیں ملنے والے ہیں۔
کامیابی کون ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ کامیاب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، کل قیامت کے دن جو لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جہنم سے بچا لیے گئے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو لوگ جنت میں داخل کر دیے گئے، اللہ نے فرمایا فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہم نے کامیابی کس کو سمجھ رکھا ہے؟ تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا پیسہ، اچھی گاڑی، ایک بنگلہ ہو گیا، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سلطان ہیں۔ حالانکہ کامیابی وہ نہیں جو آپ تصور کرتے ہیں، کامیابی وہ ہے جو آپ کے رب نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یاد رکھیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یاد رکھو لوگوں، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ دھوکے کے ساز و سامان ہیں، یہ دھوکے کی متاع ہے۔ آپ نے دنیا میں بڑی بڑی رنگینیاں دیکھے ہیں، آپ نے دنیا میں بڑے عیش و عشرت کیے ہیں، کہ آپ یہی تصور کرتے ہیں کہ یہی زندگی ہماری آخری اور اچھی زندگی ہے؟ نہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھی بلڈنگ ہے، اچھے پیسے ہیں، تو یہ مت تصور کیجئے کہ آپ دنیا کے کامیاب انسان ہیں، بلکہ وہ انسان جس کے اعمال میں، جس کے نامہ اعمال میں، جس کے دامن میں صلاحیت والی چیزیں ہیں، صالحیت ہے، نیکی ہے، اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا ہے، ایسے لوگ حقیقت میں کامیاب لوگ ہیں۔ مرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بیان کرتے تھے، کہتے تھے، بخاری کی حدیث ہے کتاب الرقاق میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، میرے ساتھ آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارو کأنک غریب، گویا کہ تم اجنبی ہو، کوئی تمہیں جاننے والا نہیں ہے، تم ایک مسافر کی طریقے سے زندگی گزارو، او عابر سبیل، یا ایک راہ گیر ہو، جیسے مسافر کو کوئی نہیں جانتا کہاں کا ہے، کون ہے، کہاں جا رہا ہے، اجنبی کو کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ویسے ہی دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسے ہم زندگی گزاریں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے نام ہونا، ہمارے نام کے بڑے بڑے پوسٹراں لگنا، لوگ دور دور تک جاننا ہمیں۔ یہ نام اور یہ شہرت، یہ سستی اور جھوٹی شہرت ہے، اس شہرت سے آپ کو نہ تو قبر میں فائدہ ہوگا، نہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر ایسے رہو۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما یقول، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جب دوسروں کو یہ حدیث سناتے تھے تو اس میں اضافہ کرتے تھے اور کہتے تھے اے لوگو یاد رکھو فَإِذَا أَمْسَيْتَ، اگر تم نے شام کو پا لیا، شام میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ لیا، فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، صبح کا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ صبح کے نکلنے والے، صبح سے نکلنے والی وہ روشنی، صبح کا نکلنے والا وہ سورج تمہاری مقدر میں نہ ہو۔ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اللہ نے تم کو صبح دے دیا، صبح تمہاری آنکھ کھل گئی، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، نیکی کرنے میں، خیر کرنے میں، اپنی اصلاح کرنے میں جلدی کر لینا، شام کا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ شام سے پہلے تیری موت آ جائے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، جب تک اللہ نے صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی دیا ہے، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، تندرستی میں، صحت میں، جوانی میں، مریض ہونے سے پہلے کے لیے اعمال صالحہ کر لو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اللہ نے جب تمہیں زندگی بخشی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے نیکیاں اکٹھا کر لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو صحت ہے،
آ کے مسجد میں اللہ کی عبادت کریں۔ صحت ہے توبہ کر لیں، لوگوں کو معاف کر دینا ہے، لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دیجئے، آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے جا کے معافی مانگ لیجئے۔ ہو سکتا ہے رات میں آپ سوئیں اور وہ رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو جائے، موت کا فرشتہ آپ کے سرہانے آ جائیں اور اپنے ہاتھ کو پھیلا دیں اور آپ کی روح کو قبض کر لیں، صبح معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی عشاء پڑھ کے گیا تھا، اچھی باتیں کیا تھا، صبح اٹھ نہ پایا، کیا ہو گیا، صحت مند تھا، کیسے مر گیا۔ ہم میں کا ہر انسان مرنے والا ہے، کب مریں گے نہ تو مجھے معلوم ہے نہ ہی آپ کو معلوم ہے، اس لیے موت کے بعد کی زندگی کے لیے فکر کیجئے، فکر آخرت کیجئے، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا قارون، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، خاک میں مل گئی اس کی دولت سے بھی ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کس چیز کے انتظار میں ہیں آپ؟ کیوں سوچ رہے ہیں کہ جب ہماری عمر 50 کو پہنچے گی، جب داڑھی بڑی بڑی رکھ لیں گے تب ہم اپنے تعلقات کو مسجد میں جوڑیں گے؟ کیوں یہ سوچتے ہیں ابھی تو ہم نوجوان ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، شادی کر کے داڑھی رکھیں گے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شادی کا، آپ کے مقدر میں شادی لکھی نہ ہو، شادی سے پہلے موت آ جائے، ہو سکتا ہے شادی لکھی ہو اسی رات میں آپ کی موت آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اعمال صالحہ کرنے میں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے میں، اپنے تعلقات کو مساجد سے لگانے میں جلدی کیجئے، سرعت کیجئے، لیٹ نہیں کیجئے۔ اس برف کی طرح اپنے آپ کو تصور کیجئے جس کو اگر دھوپ میں رکھ دیا جائے وہ کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ہر لمحہ وہ پگھلتا رہتا ہے، کب ختم ہو جائے، جیسے اس پر دھوپ پڑتی ہے مکمل پگھل کے پانی ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی اسی طریقے سے آپ پگھل رہے ہیں، آپ کی زندگی پگھل رہی ہے، جیسے جیسے ایام گزر رہے ہیں آپ کی عمر ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، موت سے آپ قریب ہو رہے ہیں۔ کیوں ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے؟ اگر آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک سورہ نمبر 67 60 آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وہی وہ ذات ہے جس نے زندگی کو بھی بنایا، موت کو بھی بنایا۔ اللہ نے زندگی بھی دی ہے، موت بھی دی ہے، صرف اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے میرے بھائیو، اللہ نے صرف یہ دیکھنا چاہا ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو نیکی کرنے میں سبقت کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے میں سبقت کرتے ہیں۔ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہتر عمل والے کون ہیں؟ اللہ نے اسی لیے تو پیدا کیا، آپ کو کمپٹیشن کرنا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم زیادہ نیکی والے ہیں، ہم زیادہ اچھے عمل والے ہیں، وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں، وہ اللہ کو دکھانے کے لیے، کسی انسان کو نہیں۔ اللہ کی نظر میں آپ اللہ کو یہ دکھلائیے کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اعمال صالحہ کرنے کے لیے، تو نے مجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لے میرا رب آج سے یہ تیرا بندہ تیرا ہو کر ہے، تیری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانے والا۔ اللہ کو دکھلائیے، اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے، جی اللہ یہی آپ سے اللہ کا مطلوب ہے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 56 آیت نمبر 60، اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ اے لوگو، ہم نے تم میں سے ہر ایک کی موت کو متعین کر دیا ہے، ہر شخص کی موت کو متعین کر دیا ہے۔ ہم مغلوب ہونے والے نہیں ہیں، ہم غالب ہونے والے ہیں۔ ہر شخص کی موت متعین ہے، کب مرے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اے میرے بھائیو، موت سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیجئے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا پکا اور سچا بندہ بنا کر رہ جائیے، تاکہ موت آ جائے، ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ جب روح قبض کرنے آئے تو اس وقت بھی آپ کو کوئی افسوس نہ کرنا پڑے، پھر یہ نہ کہیں اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اے اللہ
تھوڑا وقت چاہیے میں دنیا میں جاؤں صدقہ کروں، یہ نہ کہنا پڑے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ منافقون سورہ نمبر 63 60 آیت نمبر 9 10 11 کو پڑھیے، اللہ رب العالمین نے بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے اموال، تمہاری اولاد، یہ مال اور یہ اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ عن ذکر اللہ ومن یفعل فاولئک هم الخاسرون، جو لوگ ایسا کرے گا، جو لوگ مال کے چکر میں پڑے گا، اولاد کے چکر میں پڑے گا، اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر، دین و اسلام کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، اعمال صالحہ کو چھوڑ کر، خالی اگر وہ دنیا میں پڑا رہا اور اپنی اولاد میں پڑا رہا، اللہ نے فرمایا فاولئک هم الخاسرون، یہی تو لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، گھاٹا اٹھائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دنیا میں انہوں نے مال کو توجہ دیا تھا، مال کو ترجیح دی تھی، اولاد کے لیے دنیا کمایا تھا، اولاد کے لیے دولتیں جمع کرنے میں لگ کر اللہ کی یاد سے غافل رہا تھا، اسی لیے یہ لوگ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ فاولئک هم الخاسرون۔ اور فرمایا اللہ نے آگے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے لوگو اللہ نے جو تمہیں روزی دے رکھی ہے، جو دولت تمہارے خزانے میں ہے، جو اللہ نے دیا ہے، ان دولت میں سے، ان روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، عطا کرتے رہو، دیتے رہو، اس سے پہلے کہ موت تمہارے سرہانے آ جائے، اس سے پہلے کہ موت تمہارے گلے کو دبوچ لے اور وہ یہ کہنے لگے اخرجوا انفسکم، چلو اپنی جانیں واپس کرو، میں موت کا فرشتہ ہوں، میں ملک الموت ہوں، تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آؤ اپنی جانیں واپس کرو۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو۔ سوچتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں دینے کے لیے سر کھجاتے ہیں، کتنا دیں، اتنا دے دیں گے تو پھر اتنا بچے گا، نہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اللہ کے راستے میں بے انتہا خرچ کرو۔ کیوں؟ اگر تم آج خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کئی گنا بڑھ کر آپ کو پھر عطا کرے گا۔ جی یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّتِي آتَاكُمْ، اللہ نے فرمایا جو مال اللہ، جو اللہ کی کا مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے خرچ کر دیا کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، دنیا میں خرچ نہیں کیے، صدقہ نہیں دیے، مساجد میں، مدارس میں اپنے مال کو نہیں لگائے، جب موت آ جائے گی اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے، اے میرے پروردگار الہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں دنیا میں جا رہا ہوں، تھوڑا سا موقع دے دے، ایک دن کی مہلت دے دے، ایک گھنٹے کی مہلت دے دے اللہ، میں دنیا میں جا کر فاصدق واکم من الصالحین، دنیا میں جاؤں گا، صدقہ کروں گا، خوب دولت اٹھاؤں گا، واکم من الصالحین، تب میں نیک بن کر آؤں گا۔ اللہ مہلت دیتا نہیں دیتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے خود فرمایا کہ بدبختو، زندگی میں نے تمہیں 60 سالہ زندگی دیا تھا، 70 سالہ کی زندگی دیا تھا، 50 سال دیے تھے، 40 سال دیے تھے، اتنے سالوں میں تو نے میرے راستے میں خرچ نہیں کیا، آج تم مجھ سے ایک لمحے کی مہلت مانگ رہا ہے، نہیں ملنے والی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت جب قریب آ جائے گی اللہ ایک گھنٹے کی، ایک لمحے کی، ایک گھڑی کی مہلت نہیں دے گا۔ اللہ زیادہ جانتا ہے آپ کیا عمل کرتے ہیں، کس کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کو اللہ کے پاس واپس ہونا ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، میں نے آپ کو امانت دیا، آپ اگر ہماری امانت میں خیانت نہیں کیے، سیدھا سیدھا واپس کر دیے، الحمدللہ
اللہ نے امانت دنیا میں دیا تھا. کیسے آئے تھے آپ؟ پیدا ہوئے تھے گناہوں سے پاک, حسد سے پاک, بغض سے پاک, نفرت سے پاک, ہر چیز سے پاک. یہ دنیا میں آنے کے بعد آپ نے دنیا بھر کی برائی اور گناہ اپنے دامن میں بھر لیے اور پورا غلیظ اپنے آپ کو بنا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں واپس جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا حشر کرے گا آپ کا, کیا حشر ہوگا آپ کا, اور کیا معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث ہے, کتاب الزہد, حدیث نمبر 2730/8, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت. اے لوگو, لذتوں کو توڑنے والی, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو خوب خوب یاد کیا کرو. معلوم ہے آج بریانی بنی ہے, کھائیں گے, مزہ آئے گا, لیکن اگر کھانے سے پہلے موت آ جائے کون سا مزہ آئے گا بتائیے ذرا. لذت اس میں ہے بریانی, مزہ آئے گا, لیکن موت آ جائے تو لذتیں ختم. دنیا میں گئے, اچھی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں, پارک دیکھتے ہیں, سونا دیکھتے ہیں, چاندی دیکھتے ہیں, کار دیکھتے ہیں, گاڑی دیکھتے ہیں, لذتیں محسوس ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, لیکن اگر دیکھتے دیکھتے آپ کی موت آ جائے وہ لذتیں کہاں جائیں گی, اس کو سوچنا ہے. ابھی ابھی کار لیا ہے, بنگلہ لیا ہے, 50 لاکھ کی گاڑی نکالی, آپ نے حادثات دیکھے ہوں گے, فرسٹ ٹرائل میں جا رہے تھے, 50 لاکھ کی گاڑی لے کر ایکسیڈنٹ ہوا, وہیں مر گئے, کوئی کام نہیں آیا. بہت سارے واقعات آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے, کروڑ لگا کر بلڈنگ بنائی, اچھے گھر ملے, اچھے گھر میں رہیں گے, اوپننگ سے پہلے, گھر میں داخل ہونے سے پہلے مر گئے. جنت بنایا تھا زمین پر, کس نے؟ شداد نے بنایا تھا کہ نہیں؟ جنت دیکھ پایا؟ کس امید میں ہیں آپ؟ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر, شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر, خوش تھا کہ اب جھکے گی خدا ہی میرے در پر. خود ہی نہ دیکھ پایا اور دنیا سے چل بسا. وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا. وہ ظالم, وہ جابر جس کو اللہ نے بے انتہا دولت دیا تھا, لیکن اسی دولت کی وجہ سے وہ آج تک دھستا رہا ہے. کیوں؟ اسی دولت, اسی مال اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے. اللہ کے راستے میں اگر آپ نے اپنا مال خرچ کر دیا, یاد رکھیں یہی مال آپ کو کل قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں سے بنائے گا. موت کو یاد کرتے ہوئے. کیوں؟ ٹھیک ہے آپ کے پاس 10 لاکھ ہے, آپ کے پیکٹ میں 10,000 ہے, دینے میں تکلیف ہو رہی ہے, کیسے دے دیں 10,000, تکلیف ہو رہی ہے دینے میں. ابھی اگر آپ کی موت ہوتی ہے وہ 10,000 کہاں جائیں گے؟ آپ کے بچے کے پاس. اپنے بچے نہیں ہیں تو دوسرے لے لیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے, اگر آپ کے بچے نہیں ہیں دوسرے لے لیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں, یہ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. 2 سوال, کہاں سے آیا, کہاں خرچ کیا. اگر آپ خرچ کیے ہوں گے اللہ کے راستے میں آپ خوش ہوں گے, آپ اللہ کے سامنے فخر سے ہوں گے, اے اللہ تو نے جو مال دیا تھا تیرے راستے میں خرچ کر دیا, کچھ نہیں ہے میرے پاس. حضرت عبداللہ ابن عمر, بخاری مسلم کی حدیث ہے, وہ بیان کرتے ہیں ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں اے لوگو, ما حق امرئ مسلم, کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے, لہو شیء یوصی فیہ, کہ اس کے پاس تھوڑی سی بھی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو, یبیت لیلتین, کہ وہ 2 رات بھی گزارے, الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ, مگر وصیت نامہ اس کے سرانے میں موجود ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایک بائک ہے جو 20,000 کی ہے, مرنے کے بعد کس کی ہوگی اگر آپ کو پتا نہیں ہے, 2 دن بھی آپ کے لیے گزارنا یہ جائز نہیں ہے. آپ لکھ کر رکھیے اگر میں مر گیا تو بائک فلاں کی, اگر میں مر گیا یہ گھر فلاں کا, اگر میں مر گیا میرے پاس فلاں کے قرضے ہیں, اس کو ایسے ادا کرنا. وصیت نامے کو لکھ کے رکھیے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا میرے پیارے حبیب کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے, ما مرت علیہ لیلتن, ایک رات بھی میں نے ایسی نہیں گزاری جو میرے سرہانے کے اندر وصیت نامہ نہ ہو. میں ہمیشہ چاق اور چوبند رہا کرتا تھا.
کہاں ہیں ہم؟ یہ مسافر ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مسافر بن کے رہو، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہ اونچے اونچے محلیں کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ کیوں ہم اس بات سے غافل ہیں؟ مر کر جائیں گے، کتنی زمین لے کر جائیں گے؟ 2 گز زمین جس میں آپ بمشکل آ سکتے ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مخمل پہ سوتے تھے دنیا کے اندر، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں۔ شاہو گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں سوئے برابر۔ یہ موت کا اثر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ ہماری اور آپ کی قبر یہ آخری منزل ہے۔ ہمیں اور آپ سب دونوں مسافر ہیں۔ ہمارا سفر کہاں ختم ہوگا؟ قبر پہ جا کے ختم ہوگا۔ قبر سے لے کے اور قیامت تک ایک دوسرا رہے گا مرحلہ، لیکن یہ جو دنیاوی زندگی کا آخری ہے مرحلہ وہ قبر ہے۔ کیوں ہم قبر سے غافل، موت سے اتنے غافل، اور اللہ اور اس کے رسول سے اتنے دور ہمیں کیوں ہیں؟ کب ہم آئیں گے اللہ کے پاس؟ کب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے؟ کب ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بنیں گے؟ جب تک آپ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد نہیں کریں گے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ موت کو زیادہ یاد کیجیے۔ ہم سونے جاتے ہیں، آخری بات، سونے سے پہلے سب کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے، دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ سونے کے ٹائم میں آپ یہ دعا ہرگز نہیں پڑھتے اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں، بلکہ آپ یہ اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں۔ یعنی سونا بھی ایک موت ہے، وہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ جب صبح کو آپ جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد زندہ کر دیا۔ ذرا سوچئے گا، میں دعا پڑھ کے سو رہا ہوں اور یہ سونا، یہ مرنا، یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے، پھر آپ کو موقع ملے گا توبہ کرنے کا، موقع ملے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، موقع ملے گا اپنے بھائی جس پر آپ نے ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگنے کا، موقع ملے گا مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کا؟ نہیں۔ جب موقع نہیں ملے گا تو کہاں ہیں؟ کس دنیا میں آپ ہیں اور کہاں اپنے من کو اور جی کو لگا رہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، یہاں ہمیں سوچنا ہے۔ اسی لیے الصحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 3350/5 بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی بہت تیز رہو، بہت چوبند رہو، بہت اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اس میں سے ایک چیز ہے وہ حیاتی کا قبل موتک، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جو بھی کرنا ہو زندگی کے اندر فوراً کرو۔ کیونکہ فوراً کریں گے اللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں سے، آپ کے استغفار سے، آپ کے مسجد میں آنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا۔ کرنا ہے جو کر لو، آخر موت ہے۔ ہاں کرنا ہے جو کر لو، آخر موت ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس میں جو بھی اعمال آپ کریں گے موت سے پہلے موقع ملے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو چھوٹا رہ جائے گا۔ کبھی آپ کو دوبارہ چانس نہیں ملنے والا ہے۔ نبیوں کو چانس نہیں ملا، موسیٰ علیہ السلام کو چانس ملا تھا؟ نہیں ملا تھا نا۔ فرشتے آئے، کیا کرنے آئے؟ مارنے کے لیے آیا ہوں، گھونسا لگا دیا، کہا کہ جاؤ نہیں مریں گے۔ پھر اللہ کے پاس گئے، پھر واپس آئے، کہا کہ وہ بیل کے پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے اتنے سال تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ کہا کہ اس کے بعد کیا؟ کہا پھر مرنا ہے۔ کہا کہ تو ابھی مار دو، ابھی مار لو، ابھی جان لے لو۔
تو موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ آج جس کو ہم کفن پہلاتے ہیں، نہلاتے ہیں، کاندھے دے کر لے جاتے ہیں، قبرستان میں دفناتے ہیں، کل وہی لوگ ہوں گے، وہی کھاٹ ہوں گے، وہی جگہ ہوں گی، اور سونے والے مرنے والے آپ ہوں گے۔ یہ تصور کیجئے، اور یہ تصور کرتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم ابھی نوجوان ہیں، جوانی میں اللہ کی عبادت کر لیں، اور اپنے تعلق کو خاص طور سے، چاہے بوڑھے ہو گئے ہوں تو یا جوان ہیں تو، آج سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے اپنے تعلق کو مسجد سے جوڑیے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ موت کو یاد کیجیے کہ آپ مر جائیں گے، پیچھے 10 دن 20 دن 1 مہینہ، بہت چاہنے والے 2 مہینہ 3 مہینہ، اور اس سے زیادہ چاہنے والے ہیں تو 4 مہینہ آپ کو یاد کریں گے، 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد آپ کو یاد کرنے والے بھی کوئی نہیں ہوں گے۔ جو زندگی میں کر لیے نیکی، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہی کام آنے والا ہے، باقی کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، اے اللہ تو اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی مسجد سے دور ہیں، بے نمازی ہیں، اے اللہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں جو بے نمازی ہیں، اے اللہ تو ان کو نمازی بنا دے۔ جو لوگ شریعت پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، اے اللہ تو ان کو شریعت کے مطابق عمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر میں ہیں، اے اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ہمارے چند احباب ہیں جو کل تک 2 دن پہلے بہت اچھے تھے، اچانک ٹیومر کا اٹیک ہوا، ہٹے کٹھے نوجوان مسجد کے ذمہ دار، اچانک ٹیومر کا یہ ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے، ابھی وہ ہاسپٹل میں ہیں، موت اور زندگی سے لڑ رہے ہیں۔ یہی چیز ہے، ہم جوان رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ موت کیسے ہمارے پاس آئے۔ وہ زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی حرام روزی میں ہیں، یا اللہ تو ان کو رزق حلال نصیب فرما۔ جو ہماری بہنیں بے پردگی میں اور بے شعوری میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شریعت اسلام کے پابند بنا دے، یا اللہ تو ان کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔